ینگ اس ایس ایچ او کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن وہ شاید ینگ کو پہچانتا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر ڈھیلے ڈھالے انداز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ینگ کو سلیوٹ بھی کیا، لیکن اپنے انداز سے پوری طرح ظاہر کر دیا کہ احترام کا یہ مظاہرہ وہ بادل نخواست تھا اور مجبوراً کر رہا تھا۔ تم اس تھانے کے ایس ایچ او ہو؟ ینگ نے تصدیق چاہی۔ اس کے کندھے پر لگی ہوئی دھات کی وہ نشانیاں جسے عام زبان میں پھول کہا جاتا تھا، اسے عہدے کے لحاظ سے انسپیکٹر ظاہر کر رہی تھی۔ جی سر، اس نے بظاہر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کے چہرے پر دبے دبے سے تمسخرانہ تاثرات تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ینگ نے پلکیں جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ بظاہر پرسکون تھا، لیکن اس کی تہ میں چھپے ہوئے غضب و غضب کو شاید ایس ایچ او محسوس کر سکتا تھا۔ بھوپندر سنگھ، اس نے پگڑی درست کرتے ہوئے اور اپنے لہجے کو باوقار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم اس عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہو بھوپندر سنگھ؟ ینگ نے گویا الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ ہم تفتیش کر رہے ہیں سر۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا، یہ سلطانہ ڈاکو کی سب سے قریبی ساتھی ہے۔ بھوپندر سنگھ تیکھے لہجے میں بولا۔ اگر تم اسے تفتیش کہتے ہو تو پھر وحشیانہ تشدد، اذیت رسانی یا غیر انسانی سلوک کسے کہتے ہو؟ ینگ نے ایک لمحے کے لیے دانت پر دانت جمائے بغیر پوچھا۔ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ سر مجھے اتنی انگریزی تو کیا ڈھنگ کی اردو بھی نہیں آتی، مجھے سے آسان سی باتیں پوچھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں تم سے ایک بہت آسان بات کرتا ہوں، بلکہ یوں کہو تمہیں ایک آسان سا کام بتاتا ہوں۔ تم فوراً اس عورت کی بندشیں کھولو اور اسے نیچے اتارو۔ ینگ کا لہجہ گو اب بھی پرسکون تھا، لیکن اس کے لیے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھوپندر سنگھ گویا اس کی فرمائش پر حیرت ہوئی۔ ابھی تو تفتیش شروع ہوئی ہے، ابھی تو پوری رات پڑی ہے اور مجھ سمیت اس تھانے میں 9-10 آدمی ہیں۔ اب یہ ہمارے ہتھے چڑھی ہے، ہم سب کو بھی اپنے دل کے ارمان نکالنے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جب ہم اس کے پاس جائیں تو اس کی حالت ایسی ہو کہ ذرا سے چھونے سے اس کی چیخیں نکل جائیں۔ یہ طریقہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اگر اس نے اس سے پہلے زبان نہیں کھولی تو اس وقت ضرور کھول دے گی۔ پھر اس نے بظاہر بڑی سادگی اور معصومیت سے سوال کیا۔ سر آپ نے کبھی اس قسم کی عورت سے تفتیش کرتے وقت یہ طریقہ آزما کر دیکھا ہے؟ بھوپندر سنگھ کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اس سوال کا کیا جواب ملے گا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ پڑا کہ اس بڑے سے کمرے میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی جو عقوبت خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کے در و دیوار اور فرش نہ جانے کتنے بے گناہوں کے لہو کے چھینٹے موجود رہے ہوں جن کے داغ صاف کر دیے گئے ہوں۔ بہیمانہ تشدد کے دوران یہاں نہ جانے کتنی دردناک چیخوں کا گلا گھونٹا گیا ہوگا۔ بھوپندر سنگھ ایک تنومند آدمی تھا۔ وہ ینگ کے مقابلے میں جوان اور زیادہ بھاری بھرکم دکھائی دیتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ینگ کا تھپڑ کھا کر وہ بری طرح لڑکھڑایا اور دور جا گرا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا تو ہو گیا، لیکن داڑھی مونچھوں کی اوٹ سے اس کا چہرہ جتنا دکھائی دے رہا تھا وہ خجالت سے سرخ ہو گیا۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا اور اس سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہہ نکلی، لیکن اس نے خون صاف کرنے سے پہلے پگڑی درست کی۔ سر یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے ہونٹ اور داڑھی پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم نے آئی جی صاحب کے حکم پر اس عورت کو اٹھایا ہے۔ گدھے، یہ معلوم کرنے کے بعد ہی تو میں یہاں آیا ہوں۔ ینگ اس کی بات کاٹتے اب یکدم گرج کر بولا۔ اس کا اندازہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اب ٹھنڈے مزاج کا ایک مرنجا مرنج قسم کا آدمی ہرگز دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور وہ شعلہ بار نظروں سے بھوپندر سنگھ کو دیکھ رہا تھا۔ بھوپندر کی آنکھوں میں اس کے لیے کینہ تھا۔ ینگ کے بدلے ہوئے انداز سے وہ جلادنما شخص بھی ذرا سا سہم گیا جو شاید وہاں ملزموں پر تشدد کرنے کے لیے مستقل طور پر مامور تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا موٹا بیت پیچھے چھپا لیا۔ بھوپندر سنگھ کا خجالت سے اس لیے بھی برا حال تھا کہ جلادنما شخص کے علاوہ 2 ASI بھی اس دوران کمرے میں دروازے کے قریب آن کھڑے ہوئے تھے اور 2 کانسٹیبلوں کے علاوہ اردلی بھی باہر سے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد جب ینگ بولا تو اس کے لہجے میں پہلی سی گھن گرج نہیں تھی، لیکن اس کا اندازہ بھی باروب تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔
آتے وقت میری آئی جی سے بات نہیں ہو سکی، ورنہ میں چنبیلی کی رہائی کا حکم نامہ ساتھ لے کر آتا۔ بہرحال میں تمہارے آئی جی صاحب سے ہی نہیں، کمشنر صاحب سے بھی بات کروں گا۔ آئی جی صاحب نہ جانے کس کی باتوں میں آ کر یہ حکم جاری کر دیا۔ میں جب انہیں ساری بات سمجھاؤں گا تو انہیں ضرور احساس ہوگا کہ ان سے حماقت سرزد ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا آئی جی صاحب تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا حکم دیا تھا جو تم کر رہے ہو؟ اور وہ جو تم اپنے سمیت 9-10 آدمیوں کا جو پروگرام بنائے بیٹھے ہو، کیا اس کی بھی تمہیں آئی جی صاحب نے ہدایت کی تھی؟ میں انہیں جب تمہاری اس شاندار تفتیش کی تفصیلات بتاؤں گا تو تم ان کے سوالات کے جواب دے سکو گے۔ بھوپندر سنگھ کے چہرے پر ہلکی سی تفتیش کے آثار نمودار ہوئے، لیکن آدمی ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا۔ بظاہر اپنی اکڑ اور بے پرواہی قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، سر اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تفتیش کے یہی طریقے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس عورت کو عزت سے میز کرسی پر بٹھا کر چائے پانی پیش کر کے محبت سے سوال کروں گا تو یہ سب کچھ بتا دے گی؟ اچھا تم اپنی بکواس بند کرو اور اس عورت کو نیچے اتار کر اس کی رسیاں کھولو، ورنہ ہو سکتا ہے کل تمہارے جسم پر یہ وردی نہ ہو۔ ینگ نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ بھوپندر سنگھ کو مزید مزاحمت اور انکار کی جرات نہ ہو سکی۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے جلادنما شخص کو اشارہ کر دیا۔ چمیلی جس رسی کے ذریعے الٹی لٹکی ہوئی تھی وہ چھت میں نصب ایک آہنی کنڈے سے گزر رہی تھی۔ اس کا دوسرا سرا ایک چھوٹی سی کھڑکی میں لگی ہوئی آہنی سلاخ سے بندھا ہوا تھا۔ جلادنما شخص نے چپکے سے اپنا بیت ایک طرف رکھا اور رسی کا سرا کھول کر کھڑکی میں سے اسے مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے دھیرے چمبیلی کو فرش پر اتارا۔ وہ نیم بے ہوش تھی، وہیں ڈھیر ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے نیموا آنکھوں سے ینگ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس ایک لمحے میں جتنی تشکّو نظر آئی اسے شاید ہزاروں الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جلادنما شخص اس کی بندشیں کھول چکا تو ینگ نے باروب لہجے میں کہا، اسے کرسی پر بٹھا کر پانی پلاؤ اور اس کے سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالو۔ ایک ASI اس حکم پر عمل درآمد کے لیے دوڑ پڑا۔ ینگ نے گہری سانس لے کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک کونے میں بہت سی ایسی چیزوں کا ڈھیر تھا جو یقیناً اذیت رسانی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس نے ان چیزوں سے نظر ہٹا کر ایک بار پھر قہر آلود نظروں سے بھوپندر سنگھ کی طرف دیکھا۔ اب وہ کچھ پریشان اور وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے تاثرات کچھ اس شخص جیسے تھے جو بڑے اعتماد سے کوئی چال چلنے لگا ہو، لیکن اچانک اسے احساس ہوا ہو کہ وہ چال تو الٹا اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ تم اتنے بڑے گدھے ہو، ینگ نے ایک بار پھر اسے پھٹکارنے والے انداز میں کہا، کہ تم نے چمبیلی کو گھر سے اٹھایا اور اس پر انسانی سوز تشدد شروع کر دیا، لیکن تم نے اس تھانے کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ یہ تھانہ ایک الگ تھلگ سی جگہ پر ہے اور تم بتا رہے تھے کہ یہاں بھی سمیت 9-10 آدمی ہیں اور وہ سب بھی اسی کی طرح خباثت بھرے کاموں ہی مصروف ہوں گے۔ تم نے کوئی اضافی نفری بھی نہیں منگوائی اور تھانے کی حفاظت کے لیے تعینات نہیں کیا۔ حفاظت کا بندوبست، اضافی نفری، وہ کس لیے؟ بھوپندر سنگھ یہ پوچھتے ہوئے بالکل اس وقت ہونک نظر آنے لگا۔ ینگ نے ترہم آمیز سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطانہ کا جاسوسی اور مخبری کا نظام پولیس کی جاسوسی اور مخبری کے نظام سے بہت بہتر ہے۔ اسے جو ہی پتہ چلے گا کہ چمبیلی کو گرفتار کر کے اس تھانے میں لایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر آندھی اور طوفان کی طرح یہاں آئے گا اور اس تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تم لوگوں میں سے شاید کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ تھانے دار بھوپندر سنگھ کا ذہن اس نقطے کی طرف واقعی نہیں گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، لیکن وہ شاید ینگ کے سامنے اپنے خوف کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہونٹوں پر زبان پھیر کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، خیر اب اگر اس نے ایسی بیوقوفی کر بھی ڈالی تو ہمارے تھانے کی نفری اسے ہی سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ ینگ یوں متصافانہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ بھینس کے آگے بین بجانا فضول تھا۔ اس کی نظر ایک بار پھر چمبیلی پر جا ٹھہری جسے کرسی پر بٹھا کر پانی پلایا جا چکا تھا اور اس کے سر منہ پر پانی ڈال کر کپڑے سے پونچھ دیا گیا تھا۔ وہ اب بھی نڈھال تھی اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن اب وہ کم از کم حواس میں تھی۔ ینگ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر غصے سے بھوپندر سنگھ سے مخاطب ہوا، خبیث انسان، تم نے تو اس کے لباس کی جگہ بھی چند دھچیاں ہی چھوڑی ہیں، اس کے لیے جلدی سے کہیں سے کپڑے منگواؤ۔
ایک ASI بھوپندر سنگھ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیزی سے کہیں چلا گیا۔ تب ینگ نے ایک بار پھر بھوپندر سنگھ کو مخاطب کیا، جب تک اس عورت کو ذرا باعزت حالت اور ہوش و حواس میں لانے کا بندوبست ہوتا ہے تب تک تم میرے ساتھ اپنے کمرے میں چلو، میں تمہاری IG صاحب اور کمشنر سے بات کراتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، SHO ذرا گھبرا کر بولا۔ ابھی اس عورت کے خلاف باقاعدہ FIR تو درج نہیں ہوئی، میں نے تو صرف IG صاحب کے زبانی حکم پر ہی سے اٹھوا لیا تھا۔ بہت کمال کے آدمی ہو تم، ینگ اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ صرف زبانی حکم پر اتنا آگے چلے گئے؟ کیا کریں صاحب، IG صاحب کا حکم ہمیں فون پر ملے یا کاغذ پر، ہمارے لیے ایک ہی جیسا ہے، بھوپندر سنگھ عاجزی سے بولا۔ بہرحال اب آپ کو ان سے یا کمشنر صاحب سے بات کرنے یا ان سے میری بات کرانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اتنا کریں کہ روز نامچے میں لکھنے کے چنبیلی کو میں اپنی ذمہ داری پر اس تھانے سے لے جا رہا ہوں، نیچے اپنے دستخط کر دیں اور بس۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی، اگر کوئی ہوئی تو میں بھی جواب دہی کر لوں گا۔ ینگ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے بھوپندر سنگھ کے یکدم ہی سیدھا ہو جانے پر حیرت تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا اور اس نے روز نامچے پر بھوپندر سنگھ کی مرضی کے مطابق چند سطریں لکھ دیں۔ قلم واپس رکھنے کے بعد اس نے پوچھا، اب میں چنبیلی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ بالکل، بھوپندر بلا تامل بولا، لیکن اگر آپ برا نہ منائے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اسے کہاں لے جائیں گے؟ میں اسے اس کے گھر پر چھوڑ دوں گا، ینگ نے جواب دیا۔ کیا میں امید رکھوں کہ وہ اپنے گھر پر موجود رہے گی؟ بھوپندر نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گھر پر موجود رہے، لیکن وہ میری درخواست کو ماننے کی پابند نہیں ہوگی۔ تمہیں بہرحال اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سے کوئی اس سلسلے میں کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اس کا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، ینگ الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ بھوپندر مطمئن نظر آنے لگا۔ ینگ نے اس کی درخواست پر مزید چند منٹ وہیں بیٹھ کر انتظار کیا، جس کے بعد 2 ASI چنبیلی کو وہیں لے آئے۔ وہ اب صحیح طور پر لباس میں تھی اور اس کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی تھی، جس کے لیے یقیناً کچھ کوششیں کی گئی تھیں، تاہم اس کے چہرے پر اضمحال اور ایک عجیب سی اداسی اب بھی موجود تھی۔ ینگ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ تمہارے گھر، ینگ نے اختصار سے جواب دیا۔ تب ایک لمحے کے لیے چنبیلی کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں، وہ بولی۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے تم سے معذرت کرنی چاہیے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا، ینگ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ کمال ہے صاحب جی، آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ حیرت اور بے یقینی سی چنبیلی کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ تو سچ مچ بہت ہی عجیب آدمی ہیں، کسی اور دنیا سے آئے ہوئے لگتے ہیں۔ پھر ایک گہری سانس لے کر وہ بولی، ہمارے دیش کے ہر تھانے میں آئے دن یہی کچھ ہوتا ہے، مگر ہر تھانے میں کوئی فریڈی ینگ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ینگ نے ٹھنڈی سانس لی۔ کاش میں ہر انگریز کو اپنی طرح سوچنے پر مجبور کر سکتا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ چنبیلی نے پہلو بدلنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ ینگ نے فوراً پوچھا، کیا میں پہلے تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال لے چلوں؟ اس کی ضرورت نہیں صاحب جی، وہ گویا اپنی تکلیف ضبط کر کے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہم جیسے لوگوں کے پاس بس اپنے ہی کچھ دیسی نسخے اور ٹوٹکے ہوتے ہیں، ہم انہی کے سہارے لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ جلدی پہنچ گئے، ورنہ پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ حشر تو خیر یہ سب کچھ کرنے والوں کا بھی اچھا نہیں ہوگا، ینگ نے گہری سانس لے کر کہا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انہیں اس دنیا میں ہی اپنے ہر ظلم کا حساب چکانا پڑے گا۔ پتہ نہیں، چنبیلی نے دھیمے اور قدرے مایوس سے لہجے میں کہا اور سیٹ کے پشتے سے ٹیک لگا لی۔ فریڈی ینگ اس وقت اپنے چند خاص ماتحتوں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ جاوید ملک بھی وہاں موجود تھا۔ ینگ کو معلوم ہو چکا تھا کہ IG صاحب نے جاوید ملک کے مشورے پر چنبیلی کی گرفتاری کا زبانی حکم دیا تھا، تاہم ینگ نے جاوید ملک پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔
اس کی آئی جی اور کمشنر صاحب سے بھی بات ہو چکی تھی اور اس نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ چنبیلی کی گرفتاری کو ایک بیکار اور خلاف مصلحت کام سمجھتا ہے، اس لیے وہ اسے تھانے سے چھڑا کر لے گیا تھا۔ آئی جی اور کمشنر صاحب نے اس کے اس اقدام کا برا نہیں منایا تھا اور کسی قسم کی ناراضگی ظاہر نہیں کی تھی، لیکن جاوید ملک کو جب سے یہ بات معلوم ہوئی تھی اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ وہ میٹنگ میں بھی گویا بادل ناخواستہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی نے بات چیت کرتے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ینگ نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف مراد آباد جیل کا ایک انسپیکٹر بول رہا تھا۔ وہ متحوش لہجے میں بولا، سر وہ بری خبر آپ تک پہنچی؟ کون سی خبر؟ ینگ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جس تھانے میں چنبیلی کو رکھا گیا تھا، اس پر رات کے پچھلے پہر سلطانہ ڈاکو اور اس کے گروہ نے دھاوا بولا تھا۔ انہوں نے تھانے کے سب دروازے بند کر کے اس پر کنستروں سے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اور جس نے بھی باہر نکلنے کی کوشش کی اسے گولی مار دی۔ بھوپندر سنگھ سمیت عملے کے سارے لوگ مارے گئے۔ تھانہ راکھ اور ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ سب لوگوں کی لاشیں بھی جل گئی۔ ان لوگوں کے لیے تو تھانہ جیتے جی شمشان گھاٹ بن گیا، انسپیکٹر نے بتایا۔ ینگ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ اسے سلطانہ کے کسی قسم کے رد عمل کا خطرہ تو تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ رد عمل اتنی جلدی ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ سلطانہ کا جاسوسی کا نظام شاید پولیس سے بھی زیادہ تیزی سے کام کرتا تھا۔ پورے تھانے کو بند کر کے آگ لگانے کا مطلب یہ تھا کہ سلطانہ کو یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ چنبیلی وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ وہ پہلے اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا۔ ٹھیک ہے، میں مراد آباد پہنچ رہا ہوں، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ینگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے خاص طور پر جاوید کی طرف رخ کر کے یہ خبر سنائی۔ وہ گویا اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر اس نے چنبیلی کے بارے میں آئی جی صاحب کو غلط مشورہ نہ دیا ہوتا تو اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ جاوید نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ صرف کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اسے گویا اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ لوگ مختلف گاڑیوں میں بیٹھ کر مراد آباد جا پہنچے۔ جائے وقوع پر پہنچ کر جب انہوں نے تھانے کا معائنہ کیا تو ینگ کو ایسا لگا جیسے اس کی تباہی اور آتش زدگی ڈاکوؤں کے محض ایک گروہ کے ہاتھوں عمل میں نہیں آئی، بلکہ یہ کسی چھوٹی موٹی فوج کی وحشیانہ کارروائی کا نتیجہ تھا۔ تھانے کی اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی اور ہر وہ چیز جل گئی تھی جو جل سکتی تھی۔ عملے کی لاشیں جل کر کوئلہ ہو گئی تھی، کوئی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ فضا میں ابھی تک جلے ہوئے گوشت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مقامی پولیس ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھی۔ آئی جی اور کمشنر صاحب کو واقعے کی اطلاع دی جا چکی تھی، لیکن وہ جائے وقوع پر نہیں آئے تھے۔ چنبیلی کا مکان وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ینگ کو کچھ خیال آیا اور وہ اکیلا اس طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کچھ دوری سے دیکھ لیا۔ چنبیلی کے گھر کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ گھر تک گیا۔ اس نے چاروں طرف گھوم پھر کر مکان کا جائزہ لیا، کھڑکیوں سے بھی جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مضبوطی سے بند تھی۔ اس نے مقفل دروازے پر دستک بھی دی اور زور زور سے آوازیں دے کر بھی پوچھا کہ گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ مکان کے اندر اور اس کے ارد گرد ایسا سکوت پھیلا ہوا تھا جیسے وہاں عرصے سے کوئی نہ رہا ہو۔ ینگ کو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ اسے چنبیلی کے مکان پر پہنچ کر یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ آخر کار اس نے قدرے مایوسی سے گہری سانس لی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی واقعات کی سچی کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔